الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قيل: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حاضرین اجماع، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس پوری کائنات کا تنہ تنہا خالق، مالک، رازق اور حاکم، انگنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء رسول پر، بالخصوص ہمارے آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر مسئولہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث پیش کی گئی. اسی آیت اور حدیث کے تناظر میں چند باتیں اس امید کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اور آپ اس کائنات میں جس نبی کی اتباع کرتے ہیں، جس نبی کی اقتداء کرتے ہیں، وہ نبی اس کائنات کے سب سے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی، اس آیت کے تناظر میں آج ہم جانیں گے کہ ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں کرتے. اس کائنات میں اللہ پاک نے 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کو بھیجا، باوجود اس کے امت محمدیہ کو، مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم کیوں دیا. اور پھر ہم یہ جانیں گے کہ جب ہمیں اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہم اتباع کیسے کریں، کن امور کو بجا لائیں گے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کن راستے کو اختیار کریں گے، کون کون عمل انجام دیں گے تو ہم صحیح معنوں میں آپ کے مستحق اور حقدار ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں نہیں آئے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد نہیں ہوئی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب معاشرے کا جب آپ جائزہ لیں گے، تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ پائیں گے کہ وہ عرب، وہ مکہ جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، وہ مکہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی زمانے میں پائے جاتے تھے، وہ خانہ کعبہ جس میں نماز پڑھنے کی 1,00,000 سے زیادہ فضیلتیں ہیں، اس خانہ کعبہ کو بتوں سے بھر دیا گیا. نبی کائنات نہیں آئے. عرب معاشرے کا عالم یہ ہے، مکہ کا عالم یہ ہے، خانہ کعبہ کا عالم یہ ہے کہ جس خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس خانہ کعبہ میں بت لا کر کفار و مشرکین رہتے تھے. اتنا ہی نہیں، وہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا، وہ سماج ایسا سماج تھا، عرب کا سماج نبی کائنات کی آمد سے قبل ایسا سماج تھا کہ اس سماج میں دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں پائی جاتی تھی جو عرب میں نہ موجود. کوئی ایسی برائی دنیا میں برائی موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عرب اس برائی کو انجام دیتے. ایک برائی نہیں، انیک برائی تھی. نبی کائنات
نہیں آئے ہیں، پورا معاشرہ برائی میں لطپت ہے۔ ایک بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے باپ کے انتقال کے بعد شادی کر لیتا ہے، ایک بیٹا اپنی ماں سے سوتیلی ماں سے شادی کر رہا ہے، اس معاشرے کی برائی کا کیا عالم ہوگا، تصور کرو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاشرے میں، اس معاشرے کو ایک ایسے رسول کی ضرورت تھی، ایک ایسے نبی کی ضرورت تھی، ایک ایسے رہبر اور رہنما کی ضرورت تھی جو اس معاشرے کو برائی سے نکال کر نیکی کی طرف گامزن کر سکے۔ اللہ پاک نے نبی کائنات کو اسی معاشرے میں آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور قرآن نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ ایک ایسا معاشرہ، نبی کائنات ایک ایسے معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں، نبی کائنات ایک ایسے معاشرے میں پرورش پاتے ہیں، نبی کائنات ایک ایسے معاشرے میں زندگی کی شروعات کرتے ہیں جو معاشرہ ہر طرح کی برائیوں کی زد میں موجود ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نبوت نہیں ہوئی، نبی کائنات نبی نہیں بنائے گئے۔ نبوت سے 40 سال پہلے کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، اس معاشرے میں بھی نبی کائنات نے خود کو نیک اور سچا ثابت کر کے دکھایا۔ معاشرہ کتنا برا ہو، معاشرہ کتنا خراب ہو، معاشرے میں کتنا برائی ہو، اگر کوئی ایمان والا، کوئی مومن، کوئی نیک آدمی یہ چاہ لے کہ ہمیں نیک بن کے رہنا ہے، اچھا بن کے رہنا ہے، تو معاشرہ اسے برا نہیں کر سکتا، معاشرہ اسے خراب نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے جتنی نعمتیں عطا کی، یہی وجہ ہے کہ نبی کائنات کو ایک ایسے معاشرے میں جب مبعوث کیا تو اللہ پاک نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں دی، ایک دو نعمت نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے کہا اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، نہیں گن سکتے، نہیں شمار کر سکتے۔ انسان اگر اپنے وجود میں نظر ڈالے تو اپنے وجود میں، اپنے جسم میں اتنی نعمتیں پائے گا کہ وہ گن نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ اللہ پاک کی وہ نعمتیں جسے ہم دیکھتے ہیں، اللہ پاک کی وہ نعمتیں جو ہمارے دیکھنے سے ماورا ہے، باہر ہے، ان تمام نعمتوں کو دینے کے بعد اللہ پاک نے پورے قرآن میں، پوری شریعت اسلامیہ میں کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ نعمتیں دے کر ہم نے تم پہ احسان کیا، کہیں نہیں کہا۔ لیکن جب نبی کائنات کو امت کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا تو قرآن نے اعلان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ پاک نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ مومنین میں سے ہی ایک رسول کو بھیجا۔ گویا نبی کائنات کو بھیجنا، نبی کائنات کو رسول بنانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجنا، اس پوری امت پر احسان، اس پوری امت پر اللہ پاک کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے نبی کائنات کو ہمارے اور آپ کی رشد و ہدایت کی خاطر مبعوث بنایا۔ سوال یہ ہے کہ آخر نبی کائنات کی ہی اتباع کیوں کی جائے گی؟ اس کائنات میں ایک نہیں انیک انبیاء ہیں، ان تمام نبیوں کو چھوڑ کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کیوں کی جائے گی؟ نبی کائنات نے، قرآن نے اعلان کیا ان هو الا وحی یوحی، نبی کائنات اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، نبی کائنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے وحی آتی ہے تب بولتے۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ اگر نبی کائنات ایک جملہ بھی، ایک لفظ بھی، ایک حدیث بھی اگر اپنی طرف سے بولے، اللہ فرماتے ہیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم نبی کائنات کو داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے اور ان کی شہروں کو کاٹ دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی طرف سے ایک جملہ بولے، ایک لفظ،
اس کائنات میں جب نبی کو اختیار نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے، تو اور کسی دوسرے امام کو، کسی بزرگ کو، کسی پیر کو، کسی ولی کو شریعت سازی کرنے کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے نبی کائنات نے جہاں جہاں غلطی کی، اللہ پاک نے تبلیغ کی۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی غلطی نہیں ہوئی، غلطیوں سے پاک تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کسی غلطی پہ ڈٹے ہوئے نہیں رہنے دیا۔ نبی کائنات سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ نبی کائنات غلطی سے پاک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسان ہونے کے ناطے بحیثیت بشریت آپ سے غلطی ہوئی، لیکن اللہ پاک نے آپ کو کسی بھی غلطی پہ برقرار نہیں رکھا۔ جہاں جہاں آپ نے غلطی کی اللہ پاک نے متنبہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر شہد حرام کیا تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو حرام کرنے والے جس کو اللہ پاک نے حلال کیا۔ جب نبی کائنات کو یہ اختیار نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ پاک کی حلال کردہ چیز کو حرام کر لے، تو اور کسی شخص کتنوں بڑا جانکار ہو، کتنوں بڑا امام ہو، کتنوں بڑا عالم ہو، کتنوں بڑا صوفی ہو، کتنوں بڑا عبادت گزار ہو، اس کو یہ اختیار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کے سامنے جب بیٹھے ہوئے اور ایک نابینا صحابی آتے ہیں اور آپ نے جب اس پر دھیان نہیں دیا، بڑے بڑے روسا کے سامنے جب آپ نے دھیان نہیں دیا تو اللہ کا کیا ترجیح فرمائی، اب سمت اللہ انجا اولاما، اے نبی کائنات جو نابینا صحابی آپ کے پاس آیا ہے ان سرداران قریش سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ ایمان والے۔ نبی کائنات کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے شریعت میں کچھ اضافہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت۔ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ وحی نازل ہوتی ہے تب بولتے ہیں۔ اگر آپ نبی کی اطاعت کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے وحی کی اطاعت کر۔ ایک آیت نہیں بے شمار آیت اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ نبی کائنات آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں اپنے خود کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھال لو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ نبی کائنات کو اللہ پاک کا بڑا احسان یہ رہا کہ ایک ایسی جماعت ملی جسے ہمارا صحابہ کرام کے نام سے جانا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اتباع میں کوئی کمی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو صحابہ کرام لازم ہو کرتے تھے، ایک دو نہیں، بے شمار مثالیں ملیں گی۔ جب آپ تاریخ کی کتاب پڑھیں گے بے شمار مثال صحابہ کرام نے، جو ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ماہ محرم کا مہینہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے، حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے، اس طرح کے بے شمار صحابہ کرام پہ لعن طعن کرتے ہیں۔ آپ صحابہ کو برا بھلا کر رہے ہیں، مطلب آپ اپنے دین کو برا بھلا کر رہے ہیں۔ اگر صحابہ محفوظ نہیں تھے، اگر صحابہ عادل نہیں تھے، اگر صحابہ کرام سچے نہیں تھے تو معاف کیجیے گا دین اسلام سچا نہیں ہوگا۔ اگر صحابہ کرام جھوٹے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ دین جھوٹا ہے۔ اگر صحابہ کرام جھوٹے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے وہ قرآن جھوٹا ہے، جو نبی کا فرمان ہم تک پہنچا ہے وہ نبی کا فرمان جھوٹا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ الصحابۃ کلھم عدول، سارے کے سارے صحابہ سچے تھے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر لے تو صحابہ کرام کے ایک مشت جو انہوں نے صدقہ کیا اس کے برابر نہیں کر سکتے۔
صحابہ کرام پہ زبان درازی کرنا آسان نہیں ہے، یہ سیوں کا عمل رہا ہے. صحابہ کرام اگر محفوظ نہیں ہے، صحابہ کرام اگر سچے نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں، جو دین پہ آپ عمل کر رہے ہیں، وہ دین سچا. نبی کائنات کی اتباع میں، نبی کائنات کی پیروی میں صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی، مالوں کی تمام قربانیاں پیش کی. تعریف بڑھ جائیے. نبی کائنات کو نبوت ملی، مکہ میں آپ کا جینا 2 بار ہو گیا. مکہ، وہ مکہ جہاں آپ نے بچپنا گزارا، جوانی گزاری، نبوت کا 13 سال گزارا. مکہ کی گلیوں میں جب آپ چلتے تھے تو وہ باش آپ کے پیچھے لگ جاتے، بدماش آپ کے پیچھے لگ جاتے، آپ کو مجنون، پاگل اور دیوانہ اس طرح کے بے شمار افراد دیتے. صحابہ کرام نے جب ایمان لایا تو اس مکہ سے جب مدینہ ہجرت کی تو کچھ لے کر نہیں گئے. ایک ایمان کی حفاظت کے لیے، نبی کائنات کی اتباع کے لیے، نبی کائنات جو دین لے کر آئے تھے، جو توحید لے کر آئے تھے، اس توحید کی حفاظت کے لیے بیوی، بال بچہ، زمین، جائیداد، گھر سب کو چھوڑ دیا، اور سب کو چھوڑ کر صرف ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ سے مدینہ چلے. کوئی کام نہیں تھا، صرف ایک چیز کی حفاظت تھی، وہ حفاظت کہ مدینہ جا کر وہ اپنے ایمان کی حفاظت. صحابہ کرام نے مکہ کیوں چھوڑا؟ کوئی آدمی اپنا گھر کیوں چھوڑ دے گا؟ کوئی آدمی اپنی بیوی اور بچے کو ساتھ کیوں نہیں لانا چاہتا؟ ان تمام صحابہ کرام نے جنہوں نے ہجرت کی، وہ اس لیے تاکہ وہ نبی کائنات کی اتباع اور اقتداء کر سکیں. ایک ایک صحابی کی جب آپ تعریف کریں گے، غزوہ احد کا منظر ہے. حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ جب دشمنوں کی طرف سے تیر کی بوچھار ہوئی تو میں نبی کائنات کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور جو تیر آتے وہ میرے جسم پر لگتے اور میں ٹس سے مس نہیں ہوتا. جسم پہ تیر لگ رہے، میں ادھر سے ادھر اس لیے نہیں ہو رہا، آگے پیچھے دائیں بائیں اس لیے نہیں ہو رہا کہ کہیں نبی کائنات کو وہ تیر جا کر لگے. حضرت دیناریہ ایک صحابیہ بیان کرتی ہے کہ غزوہ احد کے بعد جب لشکر کفار چلے گئے، مسلمانوں کی لشکر، مسلمانوں کی جماعت جب آ رہی ہے، راستے میں مسلمانوں کی جماعت سے حضرت دیناریہ پوچھتی ہے کہ جنگ کا کیا بنا، جو لڑائی ہوئی اس کا کیا بنا، کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اے دیناریہ، تیرا باپ شہید کر دیا گیا، تیرا بھائی شہید کر دیا گیا. ایک شخص آتا ہے کہتا ہے تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا. حضرت دیناریہ فرماتی ہے میرے شوہر کا چھوڑیے، میرے بیٹے کا چھوڑیے، میرے بھائی کا چھوڑیے، نبی کائنات کی کیا حالت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے. حضرت دیناریہ فرماتی ہے مجھے وشواس نہیں ہو رہا، بھروسہ نہیں ہے، مجھے لے چلو اور نبی کائنات کا دیدار کرو، نبی کائنات کو دکھاؤ. میرا شوہر چلا گیا، میرا سہاگ گزر گیا، میرے بیٹے چلے گئے، میرا باپ شہید ہو گیا، کوئی بات نہیں، نبی کائنات کا دیدار کرو. جب نبی کائنات کو اس عورت نے، اس صحابیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرمایا کل مصیبت بعدک جلل. اس نبی کائنات کے پر انوار چہرے کو دیکھ کر جو مصیبتیں آئی تھی وہ تمام مصیبتیں آئی تھی. ایک آدمی کا سب شہید ہو گیا، باپ ختم، بھائی ختم، بیٹا ختم، لیکن نبی کائنات کی محبت کا یہ عالم ہے. اسی نبی کی اتباع کرنا، اسی نبی کے ایک ایک سنت کو لازم پکڑنا، اور اس نبی کی سنت اور اتباع کا کیسے کریں گے؟ پہلی جو شکل ہے کہ نبی کائنات کی ایک ایک سنت کو لازم ہے. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں مدینے کے راستے میں جب چلتا تو ان جگہوں کو تلاش کرتا جہاں میرے والد عبداللہ نے نماز پڑھی. حضرت سالم فرماتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب کے پوتا ہے حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں جب مدینے کے راستے میں نکلتا تو وہاں نماز پڑھتا جہاں میرے والد حضرت عبداللہ نے نماز پڑھی تھی، اور حضرت عبداللہ نے وہاں اس لیے نماز پڑھی کہ وہاں ان کے والد حضرت عمر نے نماز پڑھی، اور حضرت عمر نے اس لیے نماز پڑھی کہ وہاں نبی کائنات نے نماز. صحابہ وہ جگہ تلاشتے تھے جہاں نبی کائنات قرآن پڑھے، دوری کا سنت پڑھی. صحابہ وہاں کھڑے ہو کر دوری کا سنت پڑھے، اس لیے پڑھتے کہ میرے نبی نے یہاں سنت پڑھا. تو حضرت عمر ابن خطاب کا واقعہ بیان کرتے کہ میں خانہ کعبہ کے پاس موجود
نبی کائنات کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ نبی کائنات نے جس دین کی پرچار کے لیے، جس دین کی نشر و اشاعت کے لیے، جس توحید کی حفاظت کے لیے اپنی 23 سالہ زندگی وقف کر دی، اس توحید سے ہم کبھی سمجھوتا نہیں کریں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا، حجر اسود کے پاس کھڑا ہو کر میں فرماتا ہوں، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تیری حیثیت صرف ایک پتھر۔ حضرت عمر بن خطاب نبی سے محبت ہے تو توحید کی حفاظت کرنی ہے، شرک سے ہر حال میں بچنا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، حجر اسود کے پاس کھڑا ہو کر فرماتا ہوں، اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تیری حیثیت صرف ایک پتھر کی ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، ما قبلتک، میں تجھے بوسہ نہ لیتا۔ جب حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، حضرت عمر بن خطاب حجر اسود کو کہتے ہیں کہ اے پتھر، گرچہ تو جنت سے آیا ہوا ہے لیکن تو نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، میں تجھے اس لیے بوسہ لے رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ لیا ہے، اگر میرے نبی نے بوسہ نہ لیا ہوتا میں تجھے بوسہ نہ لیتا۔ تصور کیجیے، جب جنت سے آیا ہوا پتھر نفع اور نقصان نہیں دے سکتا تو ہاتھ میں لگے تعویذ، گلے میں لگے تعویذ کب سے نفع دے رہے؟ آپ جب بیمار ہوتے ہیں اور اللہ کے دربار کو چھوڑ کر ایسے ایسے درباروں کا چکر لگاتے ہیں، وہاں آپ کو شفا ملے گی؟ شادی کے بعد 2-4 سال ہوئے نہیں، بچے نہیں ہوئے، اولاد نہیں، پتہ نہیں، ہم توحید کو چھوڑ کر شرک کے کن راستے کو اختیار کیا۔ صحابہ کرام نے اپنی جان کی قربانی اس لیے دی کہ وہ توحید سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے۔ کفار چاہتے تھے کہ دین میں سمجھوتا کریں، کفار چاہتے تھے کہ ہم آپ کے معبود کو برا بھلا نہ کہیں، آپ ہمارے معبود کو برا بھلا نہ کہیں۔ کفار تو یہی چاہتے تھے، لیکن قرآن نے اعلان کیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اگر آپ نے نبی کائنات کے دین کو اپنایا ہے، دین اسلام کو اپنایا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ توحید سے سمجھوتا نہ کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک صحابی رسول سے، ان قتلت او غلبت فقط لا تشرک باللہ، اگر تم قتل کر دیا جاؤ، کوئی آدمی تمہیں پکڑ کر قتل کر دے یا آگ میں جلا دے، یہ منظور کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ نے نبی کائنات کے دین کو اپنایا ہے، محبت رسول کے دعوے دار، تو آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نبی کائنات نے، اس نبی کے صحابہ نے جس توحید کی حفاظت کے لیے، جس شرک سے برات کے اعلان کے لیے اپنی 23 سالہ زندگی وقف کر دی، اس توحید سے ہم کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ آپ کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ ان پر درود بھیجیں، درود ابراہیم پڑھیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ آپ نے نبی کائنات کے دین کو اپنایا ہے تو آپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ، پوری تاریخ پر ہے، اسلام کی پوری تاریخ پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ سے زیادہ اخلاق کا مظاہرہ کیا، کردار کا مظاہرہ کیا، اور اس کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کو کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام میں آتے تھے۔ حضرت ثمامہ ابن اسال صحابی رسول ہے، حضرت ثمامہ ابن اسال صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں یمامہ کا گورنر تھا۔ حضرت ثمامہ یمامہ کے گورنر ہیں، قید کر کے لائے اور مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا۔ حضرت ثمامہ ابن اسال مسلمان نہیں ہوئے، صحابی رسول ہیں، مسلمان لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں یمامہ کا گورنر تھا،
مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ثمامہ سے پوچھتے ہیں ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے؟ وہ قیدی، وہ یمامہ کا گورنر، اس کو اپنی بادشاہت کا گھمنڈ تھا، اس کو اپنی سلطنت کا گھمنڈ تھا، وہ گورنر تھا، اس کی رہائش اچھی تھی، اس کا کھانا پینا اچھا تھا۔ اللہ کے رسول نے جب ثمامہ سے پوچھا ثمامہ کیا حال ہے، فرمایا ان دی خیر ان تقتلنی تقتل زادنی و ان تنی والا شاکرین، کہ قید کر کے لائے ہو، رسی میں باندھے ہو، آپ پوچھتے ہو کیا حال ہے؟ اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا تو میں آپ کے چنگل میں ہوں، آپ مجھے قیدی بنائے ہوئے، اگر مجھے قتل کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے میرا قتل کرنا جائز ہوگا، وَإِن تُنِعِنِّي تُنِعِمْ عَلَىٰ شَاكِرِينَ، لیکن اگر آپ مجھ پہ انعام کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیتے ہیں، مجھے بخش دیتے ہیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو تنبیہ کر دی کہ اے میرے صحابہ، ثمامہ گورنر ہے، اس کا کھان پین اچھا ہوگا، خود بھوکے رہتا، لیکن اس قیدی کو اچھا سے اچھا کھانا کھلا، قربان جائیے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام خود کھجور کھاتے لیکن اس قیدی کو روٹی کھلاتے، صحابہ کرام خود پانی پی کر گزارا کرتے لیکن اس قیدی کی خدمت میں کوئی طریقہ فرموداش نہیں۔ اللہ کے رسول دوسرے دن تشریف لائے، فرمایا ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے؟ حضرت ثمامہ نے دوسرے دن بھی وہی جواب دیا۔ تیسرے دن اللہ کے رسول آئے، پھر پوچھا، ثمامہ کا وہی جواب تھا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا اطلق ثمامہ، ثمامہ کو آزاد کر دو، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ نبی کائنات کے کردار کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر، ویوہار کو دیکھ کر، صحابہ کرام کے کردار کو دیکھ کر، ایک قیدی جو کھمبے سے بندھا ہوا، اللہ کے رسول نے اس کو جب آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، تو گیا اور قریب کے نہر میں جا کر غسل کیا۔ نبی کائنات کے دربار میں تشریف لاتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ثمامہ میں نے تجھے آزاد کر دیا، چھوڑ دیا ہے، اب تم قیدی نہیں ہو، جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ۔ حضرت ثمامہ فرماتے آزاد، اپنا گرویدہ بنا لیا اور مجھے آزاد کرتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول۔ ایک قیدی جب 3 دن صحابہ کرام کے سائے میں رہتا ہے اور صحابہ کے نبی کائنات کے اخلاق کو دیکھتا ہے اور اس کو جب آزاد کرتے ہیں آپ ان کو اسلام کرتے ہیں تو بحیثیت مسلمان، اگر آپ نبی کائنات کی اتباع کا اپنے آپ کو دعویدار بتاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ ایک اور آپ کی ذمہ داری، نبی کائنات کو جن لوگوں نے دیکھا، صحابہ کرام نبی کائنات کی تعلیمات کو اپنی آنکھوں سے سنتے تھے، اپنے کان سے سنتے تھے، نبی کائنات کے چہرے انور کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان جنت میں نبی کائنات کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اگر کسی مسلمان کی خواہش ہے، کسی مومن کی خواہش ہے کہ کل قیامت کے دن جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے اور ایک بندہ مومن، ایک مسلمان نبی کائنات کے ساتھ جنت میں رہے تو وہ کیا کرے؟ حضرت مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت کعب اسلمی فرماتے ہیں کنت اخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کی خدمت کرتا ہوں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کا خادم تھا، اللہ کے رسول کی خدمت پہ مامور تھا۔ ایک دن عشاء کے وقت میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی لایا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا، عشاء کے وقت میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی لایا۔ حضرت کعب نے فرمایا سل، اللہ کے رسول نے حضرت کعب سے فرمایا سل، اے کعب مانگو، کچھ مانگو۔ حضرت کعب فرماتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ کچھ مانگو، اور وہ خادم کیا مانگتا ہے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس خادم سے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ مانگو۔ حضرت کعب فرماتے ہیں ہوا ذاک، یہی کافی ہے، مجھے صرف یہ چیز مل جائے جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے سجدہ کیا۔ اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ جانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ نبی کائنات کے ٹھکانے کے ساتھ ہو، تو وہ کثرت سے سجدوں کا اہتمام کرے، کثرت سے نماز کی پابندی کرے۔ اگر آپ جنت میں نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو نبی کائنات نے نسخہ بتلا دیا کہ اگر جنت میں کوئی آدمی میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو وہ کثرت سے سجدہ کرے۔ نبی کائنات کی ایک ایک سنت کو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک فرمان کو، ایک ایک حدیث کو لازم پکڑنا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع اور پیروی کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ انہیں چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو، تمام مومنوں کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اچھی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین راستہ ہمیں دیا ہے، جو دین اسلام سب سے بہترین دین ہے، اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کائنات کی ایک ایک سنت کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام سے محبت کرنے کے علاوہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو صحابہ کرام کی تاریخ بتلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں جنت زندہ رکھے، ایمان پر اور خاتمہ کو خاتمہ کے خیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المؤمنین